انہ کان غفارا، فرمایا اپنے رب سے مغفرت چاہو، مغفرت طلب کرو، اس لیے مغفرت طلب کرو کہ تمہارا رب بخشنے والا ہے، تمہارا رب معاف فرمانے والا ہے۔ بھیک بھی اسی کے دروازے پر مانگنا ہے کا دل کرتا ہے جو دے، اپنے طلب سے بھی زیادہ دے، اپنی سوچ سے بھی زیادہ دے۔ فرمایا تم آ کر تو دیکھو، انہ کان غفارا، تمہارا رب بخشنے والا ہے، مغفرت فرمانے والا ہے۔ دنیا میں کسی سے ایک دفعہ مانگو تو دے دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگو تو تھوڑا طبیعت پر بوجھ لاتا ہے، تیسری دفعہ مانگو تو بات دل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے کچھ دیتا ہے، ساتھ دو باتیں بھی سنا دیتا ہے، اور چوتھی دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو وہ آگے جھڑک کے کہتا ہے تو میرا بوئا ہی تک لیا ہے، اور کوئی دروازہ تینوں نظر نہیں آیا، محلے بھی تو میرا ہی گیٹ بھن دینا ہے، میرا ہی دروازہ توڑنا ہے۔ یعنی غصے میں آ جاتا ہے۔ کائنات میں جس سے بار بار مانگو، بار بار مانگو، بار بار مانگو دنیا کے رشتوں میں سے، تو وہ تنگ ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، آخر آپ سے جان چھڑاتا ہے۔ ایک رب کی ذات وہ ہے جس سے بندہ نہ مانگے تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، رب سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں۔ رب ذوالجلال چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی مانگے، اس لیے کہ کائنات ساری مانگنے والی ہے اور رب ہی اس کو عطا فرمانے والا ہے۔ استغفار یہ ایسا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے 10 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں، تو 10 مرتبہ صدقے دل سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور اسی لیے ہمارے بزرگان دین بالخصوص سلسلہ عالیہ قادریہ میں آپ میں سے بھی اکثر حضرات حضور مصلح امت استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی و معتمم گلستان میں ریلی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے دامن کرم سے وابستگی کا شرف رکھتے ہیں، ان سے بیعت ہیں۔ وہ بھی جب بھی بیعت فرماتے ہیں تو یہی وظیفہ بتاتے ہیں کہ 10 دفعہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم درود شریف، اور 10 دفعہ یا حی یا قیوم پڑھیں۔ اور وہ کیوں یہ گولڑا شریف میں بھی یہی وظیفہ بتاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے وہ پھر کیوں بتاتے ہیں؟ پھر روایت جب میری نظر سے گزری کہ 10 دفعہ جو کلمہ شریف پڑھتا ہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گویا یہ ہر نماز کے بعد جب دوسری نماز میں ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں تو اس وظیفے کے صدقے اس نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر شکایت کی کہ حضور قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، کام کاروبار کوئی بھی نہیں ہے، بڑی تنگی ہے، دال روٹی ہی نہیں چلتی۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ استغفار کیا کرو، وہ چلا گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر اپنی بیماری کی شکایت کی کہ میرے گھر سے تو بیماریاں جاتی ہی نہیں ہیں، میں بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی گھر کے اور افراد خانہ بیمار، بیماریوں نے ایسا لگتا ہے میرے گھر میں ڈیرا ہی ڈال لیا ہے، اسپتال ہی بن گیا ہے میرا گھر۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی حضور میری اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ اب چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا میری زمین میں فصل ہی پیدا نہیں ہوتی،
پانی بھی لگاتا ہوں فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے اس کو بھی فرمایا تم بھی استغفار کیا کرو۔ دو چار جو بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی اے شہزادہ رسول، سوال مختلف ہیں جواب ایک ہی ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ مختلف ہے، وظیفہ آپ نے ایک ہی بتایا ہے کہ بیماری والا بھی استغفار کرے، تنگ دستی والا بھی استغفار کرے، قحط سالی والا بھی استغفار کرے، اولاد کی کمی والا بھی استغفار کرے، زمین میں جس کے فصل پیدا نہیں ہوتی وہ بھی استغفار کرے، سب کو ایک ہی بات بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرمایا تمام بیماریوں کی، تمام پریشانیوں کی، تمام مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے، استغفار کرے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا، اس دل میں خیال نہ آیا، دل میں خیال آیا کہ شاید ہو سکتا ہے سب کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی عرصہ گزرا، سارے وہ چاروں بندے آئے، انہوں نے آ کر شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں استغفار کا فرمایا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے حالات تبدیل ہو گئے۔ مغفرت یہ ایسی طلب کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو رزق میں اضافہ کر دیتی ہے، اس سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، گناہوں کی پر ندامت اشک ندامت بہا کر توبہ کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتی ہے، شفا کے دروازے بھی کھول دیتی ہے، اور عزت و عظمت کے دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ رب تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ کے قریب تھا اور نماز کے لیے وضو کر رہا تھا، میں نے اچانک ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ دریا میں ایک کچھوا تیرتا 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 آ کر کنارے پہ رکا اور وہ جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے وضو چھوڑ کر اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اچانک جنگل سے، درختوں کے جھنڈ سے، جھاڑیوں سے ایک بچھو سیاہ رنگ کا بھاگتا ہوا آیا اور اس نے چھلانگ لگائی، وہ کچھوے کے پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ جو ہی آرام سے بیٹھا، کچھوے نے پھر تیرنا شروع کر دیا۔ تیرتے تیرتے وہ کچھوا ندی کے اس پار چلا گیا۔ میں نے بھی جلدی جلدی وضو کیا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے۔ میں جو پل تھا یا کوئی چیز تھی اس سے چڑھ کر میں بھی ندی کے اس کنارے پہنچا۔ کچھوا کنارے پر جو ہی جا کر اس نے اپنی پیٹھ لگائی، بچھو نے چھلانگ لگائی، وہ خشکی پر جا کر بچھو نے پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھوا واپس لوٹ آیا تیرنے کے لیے نہر میں۔ کہتے ہیں کہ میں اس بچھو کے پیچھے ہو گیا، میں نے کہا کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے، آج میں اس کی حقیقت تک پہنچ کے رہوں گا۔ کہتے ہیں جو ہی بچھو بھاگتے بھاگتے گیا تو نہر کے دوسرے کنارے ایک ریت پر ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی ہے، ادھر منہ سے بھی شراب نکل رہی ہے، بدن پر بھی کپڑوں پر بھی شراب پڑی ہوئی ہے، اور وہ شراب بہت زیادہ پی چکا، نشے میں ٹن اور دھت ہے اور بے ہوش ہوا ہے۔ تو کہ دیکھا کیا کہ ایک سانپ شیش ناگ اپنا پھن پھیلائے ہوئے اس کے منہ کے گرد اپنی گردن لہرا رہا ہے، قریب ہے کہ اس کو ڈنگ مار کے موت کی آغوش میں بھیج دیتا۔ یعنی سانپ اس نوجوان کو ڈنگ مارنے لگا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی دیکھ کے یہ منظر گھبرا گیا، سائیڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں تو بچھو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھلانگ لگا دی اس سانپ پر، اور سانپ کی اور بچھو کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں بچھو بھی بڑا خطرناک تھا اور بڑا کالے رنگ کا زہریلا بچھو تھا، سانپ کے منہ سے بھی شعلے نکل رہے تھے، دونوں کی لڑائی ہوئی۔ بچھو نے اس کو ڈنگ مارا، اس نے بچھو کو ڈنگ مارا۔ کہتے ہیں کہ اچانک ایسا ہوا کہ وہ بچھو اتنا زہریلا تھا، اس نے سانپ کو جو ہی ڈنگ مارا، سانپ تڑپتے ہوئے مر گیا وہیں۔
اور بچھو پھر آیا، کچھوا آیا، پھر اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر بچھو دوبارہ جنگل کی طرف جا کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں بیٹھ گیا وہاں کے اس نوجوان کو اب ہوش میں لاؤں، دریا سے پانی بھرا، چلو میں پانی لا کر اس کے منہ پہ ڈالا، منہ صاف کیا، کپڑے صاف کیے، ہاتھ چات ملے، تلیاں ملی۔ جب وہ ہوش میں آیا اس نے کہا تو کون ہے؟ ان کا میں ذوالنون مصری ہوں۔ ڈر گیا ایک دفعہ، ان کا آپ کو بغداد کے مشہور ولی اللہ ذوالنون مصری ہیں؟ بغداد شریف میں ان کا مزار شریف ہے، ہم حاضر ہوئے ہیں ان کے مزار مقدس پر، بڑا ان کا مقام ہے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پھر کبھی موقع ملا تو ان کا میں تعارف کرواؤں گا آپ کو، بہت اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں۔ تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا آپ ذوالنون مصری اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، تو آپ کیوں میرے پاس ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا واقعہ اس کو سنایا کہ کس طرح میں وضو کر رہا تھا، بچھو آیا، کچھوا آیا، کس طرح تجھ تک پہنچا، سانپ یہ دیکھ یہ شیش ناگ مرا ہوا پڑا ہے، اس طرح اللہ نے تجھے بچایا۔ تو اس نوجوان نے چیخ ماری، اس نے کہا ہے ذوالنون مصری، اگر میں رب کی حکم عدولی کروں، شراب پیوں، شراب کے نشے میں دھت ہوں، تو وہ رب مجھے اس طرح میرا خیال رکھتا ہے، اگر میں اس کو سجدہ کروں تو وہ میرا کتنا خیال رکھے گا، میں اس کی عبادت کروں تو وہ میرا کتنا خیال رکھے گا، میں اس کے حکم مانوں تو وہ میرا کتنا خیال رکھے گا، میں اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کروں تو وہ میں کتنا خیال رکھے گا۔ کہتے ہیں یہ چیخ مار کے نوجوان نے وضو کیا، جنگل کی طرف غائب ہو گیا۔ فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اس کو شرابی کی حیثیت سے جانتے تھے، ایک وقت وہ ہو گیا تھے اللہ تعالیٰ کا وہ کامل ولی بن گیا، اللہ نے اس کو اتنا مقام عطا فرما دیا۔ تو بندہ توبہ کرے، رب ذوالجلال اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ استغفار یہ اشرۂ مغفرت ہے، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر عربی کلمات نہیں آتے تو کم از کم اردو کلمات تو آتے ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، صدق دل سے کسی بھی زبان میں مغفرت طلب کی جائے۔ رب ہر زبانوں کو بھی جانتا ہے، انسانوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے ایمانوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں مغفرت کا نور نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔